قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر، قاری محمد حنیف ڈار کے ساتھ۔ دوسری وہ جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ یہی ہے کہ بھائی محمد جو ہیں وہ زید کے ابا جی نہیں ہیں، مردوں میں سے کوئی بھی کا اشارہ کر دیا گیا ان کی طرف۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جب ہم نے زید کو آپ کی ابنیت سے نکال دیا اور وہ پلٹ کے ابن حارثہ ہو گئے ہیں، زید بن محمد نہیں ہیں، تو ان کی بیوی بھی اب طلاق کی صورت میں آپ کی بہو نہیں ہے، بلکہ عام عورتوں کی طرح عورت ہوگی، اور آپ کو اس سے نکاح کر کے یہ رسم پریکٹیکلی توڑنی پڑے گی، تبھی یہ ٹوٹے گی، بیان کر دینے سے نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھتے تھے، جب ابنیت ختم کی گئی تو حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، اب اگلا مرحلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بصیرت اور اللہ کے مزاج شناس تھے، اندازہ ہو جاتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ کا اب اللہ پہ تو بس چلتا نہیں تھا کہ اللہ کا منت اللہ کریں کہ آپ نہ کریں، اس امتحان میں مجھے نہ ڈالیں۔ حضور کو اپنے امیج کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں اتنی فکر رہتی تھی کہ آپ ایک ایک ذرہ سی بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ اس سے میرا جو امیج ہے وہ خراب نہ ہو، اس لیے کہ یہی امیج قیامت تک کے لیے وہ بنیاد ہے جس پر قرآن کھڑا ہے، جس پر اسلام کھڑا ہے۔ اگر وہ امیج ڈیمیج ہو جائے، وہ پیمانہ خراب ہو جائے، تو جو چیز بھی ناپی تولی جائے گی وہ پھر کمی بیشی اس میں ہوگی۔ لہذا جہاں بھی شک پڑا کہ یہاں کوئی چیز آپ کے امیج کو ڈیمیج کرے گی، حضور فوراً ایکشن میں آئے۔ آپ نے آخری رمضان سے پہلا رمضان تھا، جب سیکنڈ لاسٹ رمضان آپ کے وصال سے پہلے، تو آپ نے حضرت عائشہ سے وعدہ کیا، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وعدہ لے لیا حضور سے کہ اس دفعہ وہ بھی مسجد میں حضور کے ساتھ اعتکاف کریں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ بات دوسری سوکنوں تک بھی پہنچ گئی، دوسری ازواج مطہرات تک، اور ان میں آپس میں ٹھیک ٹھاک مسابقت تھی۔ ازواج مطہرات گروہ بندی تھی، ہم خیال گروپ، ان کا دو گروپ بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو خیمے تھے وہ جو لگانے گئے نہیں، ایک حضور کا خیمہ، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ۔ تو اب جب نماز کے پڑھ کے نکلے تو آپ کو پتہ عصر کے بعد یہ لگ جاتا ہے، کیونکہ مغرب سے پھر اعتکاف شروع ہو جاتا ہے 20واں روزہ رکھنے کے بعد۔ تو آپ نے دیکھا کہ خیموں کا شہر بسا ہوا ہے، 7-10 خیمے اور بھی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول وہ جو دوسری ازواج مطہرات ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی اعتکاف بیٹھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اٹھا دو، سب کے خیمے اٹھا دو، عائشہ کے خیمے سمیت اٹھا دیے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول وعدہ کر چکے تھے حضرت عائشہ سے کہ تم میرے ساتھ اعتکاف کرو گی، وعدہ کر بیٹھے تھے۔ آپ دیکھیں یہاں بھی وعدہ خلافی کا الزام نہ لگے مجھ پر کہ کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کسی سے کر کے اس کے خلاف کیا تھا۔ حضور نے کہا کہ میرا خیمہ بھی ہٹا دو، عائشہ بھی نہیں بیٹھے گی، میں بھی نہیں بیٹھوں گا، چونکہ وعدہ ہوا تھا کہ دونوں بیٹھیں گے۔ اور عائشہ کا اس لیے نہیں بیٹھے گی کہ دیگر بھی آ کے ادھر خیمے لگا کے بیٹھ گئی ہیں۔
اس کی قضا حضور نے کی آخری رمضان میں 20 دن پھر آپ نے اعتکاف کیا. وہ پچھلے رمضان والا اعتکاف حضور نے اس میں. اس اعتکاف میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غالب سے میرا انشاءاللہ مکالمہ ہوگا، مکالمہ نہ بھی ہو تو میں اپنی ویڈیو بھر دوں گا کہ حضرت صفیہ کے بارے میں جو نے کہا کہ کیا حضور ریپسٹ نہیں تھے، کیا آپ نے صفیہ کو ریپ نہیں کیا تھا، اور ابو بکر بھی ریپسٹ تھے اور عمر بھی ریپسٹ تھے. اس پہ انشاءاللہ پوری ایک ویڈیو میں الگ سے بھروں گا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آپ کا حال احوال پوچھا انہوں نے. تو ایک تو اعتکاف کے بارے میں جو ہمارا ہے نا کانسیپٹ، وہ ہندوؤں والا ہے. ہندو جب گلدارہ مار رہے تھے ان کا بیٹھ جاتے تھے نا جاپ کرنے کے لیے، تو وہ جاپ وہ گلدارہ توڑتے نہیں تھے کہ وہ جو ان کی بلائیں ہیں اور وہ جن کو وہ قابو کرنے کے لیے وہ چلا کر رہے ہیں یا تپسیا کر رہے ہیں یا منڈل جس کو وہ کہتے ہیں، منڈل میں بیٹھے ہیں، تو اس منڈل کو کوئی چیز جو ہے وہ رستہ نہ بنائے اس میں سے، اس کو کاٹے نہ، تاکہ وہ شکتیاں یا وہ جو دشمن قوتیں جن کو وہ قابو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جاپ کر رہا ہے، وہ اس پہ حملہ آور نہ ہو جائے. یہ اعتکاف مسلمانوں نے اس قسم کا بنا دیا ہے. آپس میں بات نہیں کرنی، کسی کو سلام نہیں کرنا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دینا، اوپر چادر لٹکا کے جانا ہے، اور باہر اگر جانا ہے رفع حاجت کے لیے تو چادر کر کے جانا ہے تاکہ دور سے دیکھ کے بندے سائڈ پہ ہو جایا کریں. اور اگر کسی سے بات کرنی ہے تو لکھ کے کرنی ہے کہ آج بھنڈیاں گوشت بنانا ہے، یہ پرچی باہر پھینک دینی ہے، ادھر وہ اٹھا لے گی. ایسا نہیں ہے. آپ مسائل کا جواب بھی دے سکتے ہیں، خطبہ بھی جمعے کا دے سکتے ہیں اعتکاف کے اندر. ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے. حضور کی ازواج آتی تھیں اور حضور کے ساتھ ڈسکس کرتی تھی معاملات، حال حوال پوچھتے تھے ایک دوسرے کے، اور حضور ان کو گھر چھوڑنے جاتے تھے. آپ یہ اندازہ کریں، اعتکاف والا یہ کر سکتا ہے؟ ہمارا اعتکاف والا، ہم نے عدت کو بھی ہم نے یہی بنا دیا. عدت کے جو بھی اس وقت ہمارے رویے وہ سارے ہندوؤں سے ہم نے لیے ہوئے، اعتکاف والے رویے بھی وہیں سے لیے ہوئے ہم نے. تو حضور حضرت صفیہ کو لیٹ نائٹ ہو گئی. آپ کو پتہ جب بجلی نہیں اور دیہات کا ماحول ہے تو وہ پھر اکیلی عورت، تو حضور ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے نکل رہے تھے. مسجد نبوی کی دیوار نہیں پھری ہوئی تھی، درمیان میں سے رستہ گزرتا تھا جس میں سے محلے والے آتے جاتے تھے. وہ رستہ حضور نے اپنے، جب بیمار ہوئے آپ اور آپ کو پتہ چل گیا کہ مرض الموت ہے، اور آپ کو حجت الوداع میں ہی پتہ تھا، آپ کہہ کے آئے تھے کہ لوگوں میرا خیال ہے کہ آئندہ میں اور تم اس میدان میں اکٹھے نہیں ہوں گے، لہذا میری باتیں غور سے سننا. تو حضور کو پتہ تھا آخری حج، مشن مکمل ہو چکا ہے. تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے نکلے تو وہ رستے سے 2 انصاری گزر رہے تھے. اچھا، مہاجروں میں منافق کوئی نہیں تھا. منافق جو تھے وہ انصار مدینہ میں تھے، اوس اور خزرج میں سے تھے. یہ خزرجی تھا، یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا، ان میں تھے. ان میں یہودی بھی تھے، ان میں عیسائی بھی تھے. 2 ہی مذہب تھے ان کے. کچھ لوگ یہودی تھے، کچھ لوگ عیسائی تھے. یہ اسلام سے پہلے ان کا مذہب تھا. جو منافقانہ مسلمان ہوئے بھی ان کی ساری ہمدردیاں یہود و نصارہ کے ساتھ تھیں. لہٰذا اسی سلسلے میں وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یعنی اب وہ تمہارا باپ یا چاچا نہیں، اب وہ یہود اور نصارہ ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ، اپنے علاوہ کسی پر اپنا پیٹ کا کپڑا نہیں ہٹانا. بطانہ جو بطن کو ڈھانپ کے رکھنے والا کپڑا ہے. انصاری گزرے تو آپ نے کہا عَلَىٰ رِسْلِكُمْ، او بھائی یہیں رک جاؤ جہاں پہ آؤ. کیونکہ وہ پردہ کیا ہوا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا سلام اللہ علیہ نے. تو آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میرا حال احوال پوچھنے آئی تھی اور میں اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ کیا تھا؟ یہ اوپن پیشکش تھی کہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میرا حال احوال پوچھنے آئی تھی، میں اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں. اگر تمہیں شک ہے تو اپنی کوئی خاتون لے کے آؤ اور چہرہ دکھا دو میری بیوی کا، کنفرم کر لو تم کہ یہ صفیہ ہے یا نہیں. یہ خیال تھا حضور کا، یہ پریکاشنز تھیں.
کہ کل کلاؤں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات پہ شک آپ نے یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان الشیطان یجری من الانسان کا مجری الدم، شیطان انسان میں خون کی طرح دورہ کرتا ہے، جہاں جہاں خون جاتا ہے شیطان وہاں ساتھ ہوتا ہے، سرکل کرتا ہے زہر کی طرح. کل کلاں تم کسی سے سنتے، کوئی افسانہ سنتے تم کہا ہم نے بھی ایک رات دیکھا تھا ایک خاتون کو، کوئی پرکھے والی تھی اور اس کے ساتھ جا رہے تھے. اب دیکھو کیسے حضور، اور یہی دامن آلودہ کر دیا ہے ان محدثین نے اپنی حدیثوں میں. فلاں سے جوئیں نکلواتے تھے، اپنی 9 بیویاں چھوڑ کے نامحرم کے گھر جا کے حضور دوپہر کو ریسٹ کرتے تھے اور جوئیں نکلواتے تھے. کیا چھوڑا انہوں نے اپنے نبی کا؟ فلاں 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 عورت حضور کی محبوبہ تھی. محبوبہ کیا؟ جس نے ہبہ کیا ہوا ہے حضور کو، گفٹ کیا ہوا ہے اپنا آپ. سرکار پیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی ہوں، آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. تفسیر ابن کثیر کھولیے اور اس میں وہ آیات کی تفصیل دیکھ دیجیے، نام لے کے کہیں گے فلاں 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 جو تھی وہ حضور کی محبوبہ تھی. جس چیز کی حضور کو اپنی زندگی میں اتنی فکر تھی، اس کریکٹر کی انہوں نے، ہمارے راویوں نے تباہی نکال کے رکھ دی. ہر عیب ہر برائی جو کسی بندے کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ ان روایات سے حضور کے بارے میں ثابت کی جا سکتی ہے. تو حضور نے اتنی فکر کی کہ ان کو اوپن پیشکش کر دی کہ یہ میری. اسی طرح اللہ پاک نے بھی نبی کے کردار کی حفاظت کے لیے مردوں سے اوپن بیعت تھی، کوئی شرط نہیں تھی. عورتوں سے مشروط بیعت رکھی ہے کہ وہ صرف نیکی میں حضور کی اطاعت کریں گی. اب دیکھیں کہ وہ صرف نیکی میں حضور کی اطاعت کریں گے. حضور برے کام کے لیے کسے کہیں گے تو ان پر اطاعت واجب نہیں ہے. حضور برے کا کہیں گے کیوں؟ لیکن اس کے باوجود یہ شرط رکھ دی تاکہ کل کو یہ نہ کہے جو وہ بیچاری تو مجبور تھی. رسول جو کہہ رہے تھے ان کو، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. معروف میں آپ کی عصیان نہیں کریں گی، نافرمانی نہیں کریں گی. اگر منکر کہیں گے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ انکار کر دیں. دیکھا آپ نے اللہ نے بھی اپنے نبی کے کردار کی کیسی حفاظت کی ہے. کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول میں معروف میں آپ کی اتباع کروں گا. وہ عمر کو کہہ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو نہیں کہہ سکتے. غیر مشروط اطاعت ہے. لیکن عورتوں کے لیے وہاں بھی شرط رکھے گی کہ صرف معروف میں نبی کی بات. اور تم کہتے ہو حضور نے محبوبہ رکھی ہوئی تھی اور کوئی اور لقمہ لگا دیتا. ویسے تو مومن عورتیں ساری حضور کی محبوبہ ہیں. وہ کون ہے جو حضور بلائیں اور انکار کر دے؟ اب اندازہ کریں، یہ اپنے رسول کی شان بڑھا رہے ہیں سیکس میں. اس سے وہ نبی ثابت کر رہے ہیں اپنے نبی. کوئی کہے گا حضور میں 60 جنتی عورتوں کے جو مردوں جتنی طاقت تھی. اور ظالموں، نبوت ساری سیکس کے گردی گھومتی ہے، مردانہ قوت کے گردی گھومتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو پکڑ کے رکھ، امسک علیک زوجک واتق اللہ. تو بیوی کو پکڑے رہ اور اللہ سے ڈر. یعنی کچھ بھی ہو جائے یار تو طلاق نہیں دینا. تو نے طلاق دی، حضور دل میں کہہ رہے ہیں تو میرا نکاح کر دینا. میرا نکاح کر دینا تو لوگوں نے گز گز کی زبانیں باہر نکالنی ہیں. میری کردار کی انہوں نے تہس نہس کر دینا اس کو. تو یہ وہ بات ہے جو حضور اندر چھپائے ہوئے ہیں کہ نبی آپ انہیں کہہ تو رہے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بیوی کو پکڑے رہو، لیکن اصل میں آپ اپنی جان بچا رہے ہیں. اللہ کے تقوی والی بات ان کے لیے نہیں، آپ اپنی جان بچا رہے ہیں اس میں کہ آپ کا نکاح کہیں نہ ہو جائے. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ زبانیں نکالیں گے اور لوگ الزام تراشی کریں گے، لوگ فسانے بنائیں گے. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ، نبی کے لیے تو
کسی چیز کی کوئی ما کان لنبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی کو تو کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، جو چیز بھی اللہ اس پر فرض کر دے اسے پورا کرنا چاہیے. تو وہ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. پھر فلما قضا زید منہا وطرن، جب زید اس میں اپنا کردار ادا کر چکا، یعنی جو اسکرپٹ حضور اللہ نے لکھا تھا کہ زید نے نکاح کرنا ہے اور وہ ان کی بیوی بننی ہے، جب ان کی وہ بیوی بن جائے گی تو حضور کی بہو بن جائے گی، اور جب اللہ نے اس چیز کو ہٹانا ہے تو پھر حضور نے نکاح کرنا ہے تو وہ بہو سے نکاح بن جائے گا نا پرانی روایت کے مطابق. لیکن اللہ یہی توڑنا چاہتا تھا کہ یہ زید حقیقی بیٹا نہیں ہے، حقیقی بیٹے کی من اصلابکم، اللہ نے واضح کی ہے تمہارے صلب سے جو بیٹا ہے اس کی بیوی طلاق بھی ہو جائے تو تمہاری بیوی نہیں بن سکتی، وہ تمہاری بیٹی ہے. یہ ہے بات. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرن، جب وہ شور بن چکا، ضروری نہیں کہ انٹر کورس ہو، ضروری نہیں کہ ان کا ازدواجی تعلق قائم ہو، وہ نکاح ہوا، وہ بیوی بن گئی، اتنا ہی اللہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ بہو بن جائے اور پھر جب ہم یہ کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. وہ تو حضرت زینب اور حضرت زید کا آپس میں کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، وہ قدرتاً نہیں انڈر پریشر تھے، اس لیے کہ آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا، لیکن تھے تو آزاد کردہ غلام ہی نا، انہیں پتہ تھا میں کون ہوں. نفسیات سے تو چیز نہیں نہ نکالی جا سکتی، اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ قاضی یا جج جو ہے نا وہ صاحب نسب، بڑے خاندان کا ہونا چاہیے، تاکہ کسی کی جو ہے وہ اس کی خاندانی جاہ و جلال سے متاثر نہ ہو جائے، دبے نہ. ہم نے دیکھا نہیں ہمارے دیہات میں چودھری اپنا امام کیوں نہیں رکھتے، وہ سرائکی علاقے سے کوئی لے آئیں گے غریب، کوئی چکوال، کوئی ہزارہ، کوئی کہاں سے لے آئیں گے تاکہ اپنی بیوی کا غصہ اس پر نکال سکیں، اسے ڈانٹ سکیں. اپنی قوم کا بچہ بیٹا بھتیجا ہوگا تو وہ یہ ڈانٹ سہے گا؟ نہیں سہے گا. تو اگر آپ بائی دا وے آپ کہتے تو ہیں کہ فلاں جوتیاں گانٹنے والے کا بیٹا دیکھیں جی امتحان دے کے ڈی سی یا اے سی ہو گیا، اس ڈی سی یا اے سی کے دفتر میں جب کوئی چودھری آتا ہے نا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی، وہ اس کے اندر سے نہیں نکلتا وہ فلاں موچی کا بیٹا ہے یا فلاں نائی کا بیٹا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ صاحب نسب ہو تاکہ خاندان سے نہ دبے، اور پیسے والا ہو تاکہ رشوت نہ لے، پیسے سے متاثر نہ ہو کسی کے. یہ دو چیزیں آج بھی اگر آپ کریں اپنے ججز کے اندر تو درست ہو جائے گا قبلہ. خیر، تو ان کے درمیان آپس میں وہ ہمت نہیں کر سکے. اصلی بات یہ ہے، ایک حضرت زینب جو تھی وہ بڑے جاہ و جلال والی خاتون تھی، مسکین ٹائپ نہیں تھی. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لے کر گئے ہیں پیغام، طلاق کے بعد حضور کی طرف سے پیغام لے کر گئے ہیں نکاح کا کہ اللہ کے رسول آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بیٹھ کے واپس آ گئے. اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مخاطب کر سکیں. صاحب کا بیوی ہے، فرینکنیس ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ہے ہی نہیں تھی، فرینکنیس ہے ہی نہیں تھی. جب بیوی تھی تب بھی فرینکنیس نہیں تھی، تو نہیں ہمت پڑی. پھر پوچھا کیا بات ہے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ بھی کیا، تو بات نکل گئی کہ بھائی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بارے میں کچھ خیال ہے. انہوں نے کہا میں اپنے بھائی سے پوچھوں گی. بھائی سے پوچھا ہے، رضامندی لی ہے، تو حضور نے پھر نکاح کیا ہے، حق مہر مقرر کیا ہے جس طرح دوسری بیویوں کا ہوا ہے. یہ جو ہمارے یہاں کہانی بیان کی جاتی ہے نا کہ ادھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے اصل میں زوجنا کہا کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ایلیجیبل کر دی. اب اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے کہ هو الذی خلقکم من تراب یا نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. تو اس سے پتا چلا کہ درمیان میں ہمارے ماں باپ کوئی نہیں ہے. وہ شادی بیاہ اور وہ ڈولی رخصتی اور وہ بچہ اور وہ 9 مہینے اور دودھ، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. خلقناکم سے مراد زوجنا کا ہا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نکاح کر دیا. اب دنیا پر اس کے جو نکاح کی شرائط ہیں وہ پوری کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ نے کہا ہم نے ایلیجیبل کر دیا ان کو آپ کے نکاح کے لیے. اس کے بعد وہ پورا پروسیس ہوا، نکاح ہوا، گواہان ہوئے، حق مہر مقرر ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ بات کہنا کہ جی حضور نے بس پرنا اٹھایا اور چلے گئے ان کے گھر اور ان کو جا کے آیت سنائی، ایسا نہیں۔ خیر، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ احد جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کا ذہن کدھر گیا ہوگا کہ نبی زید کے باپ نہیں ہیں، تو مردوں میں سے کوئی بھی ان کا بیٹا نہیں، بیٹیاں ہیں۔ حضور آبا و اجداد بنے ہیں، کیوں نہیں بنے؟ آپ حسن اور حسین کے باپ ہی کہلاتے تھے۔ حضرت حسن کو یا ابن الرسول کہہ کر لوگ جو ہے وہ مخاطب کیا کرتے تھے، امام حسین کو یا ابن الرسول کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جی چونکہ کسی کے باپ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ شخصیت ہی کوئی نہیں ہے، بس سافٹ ویئر ہیں اور وہ اللہ کسی کے اندر وہ کسی کیفیت کا نام محمد رسول اللہ ہے اور وہ کسی باقی محمد بن عبداللہ جو ہے وہ فوت ہو سکتے، محمد رسول اللہ فوت نہیں ہو سکتے، اور اللہ یہی کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ پھر حضور ہی کیوں، پھر دوسرے رسول پچھلے صاحب کا بھی کیوں فوت ہوئے، وہ بھی سافٹ ویئر پھر کسی کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے۔ تو میں اصلاً اس میں ایک تو غزوہ احد والی انشاءاللہ یہ ڈی بریفنگ جب پوری سورت کی ہوگی تو یہ ہوگی، اور وہ سورہ فتح کی بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں جو بندے کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا اور سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ اس نے کتنی ہمت کے ساتھ اسے کہا کہ یار یہ جو بات تم نکال رہے ہو نا عربی میں سے، اس میں سے نہیں نکلتی ہے، جاؤ جا کے اپنا سامان کہیں اور بیچو کسی مارکیٹ میں، اتنی لمبی چھلانگیں نہ لگاؤ، جا کے پڑھ کے آؤ، پہلے پڑھ کے آؤ جا کے۔ یہی چیز عبد الباقی بھی کہہ سکتے تھے، مفتی عبد الباقی صاحب، اگر وہ آپ نے دیکھا وہ کیسے دیکھ رہے تھے دائیں بائیں دوسروں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن ان کے نصاب میں نہیں ہے بھائی، قرآن کو سمجھنا۔ میں سے کہتا ہوں سبکن پڑھو یار، پڑھو کسی سے قرآن تاکہ تمہیں سمجھ لگے قرآن کس سیاق و سباق میں بات کرتا ہے، کس موضوع پہ بات کرتا ہے، اس موضوع میں کس طرح مثالوں کو نگینوں کی طرح اللہ پاک پھر پروتا ہے، پھر ایک رزلٹ لے کر آتا ہے۔ تو اس پہ تھوڑی سی محنت کریں ہمارے علماء۔ اب قرآن کی طرف آ جائیں، کہانیوں کا زمانہ نکل گیا ہے، اب جو آپ کے سامنے ٹین ایجر ہیں اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ قرآن سے دلیل مانگتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن آج کی کرنسی ہے دین کے لحاظ سے، وہ جو آپ کی کہانیاں ہیں، وہ جو آپ نے نصاب رکھا ہوا بچوں کے سال ضائع کرتے ہیں، آپ اس کو آپ سند مل جاتی ہے، مسجد میں آپ کی روٹی بھی لگ جاتی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ سامنے آ جائے قرآن والا تو حال مفتی عبد الباقی والا ہوتا ہے کہ وہ رستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ میں بھاگوں کہاں سے، کہیں کوئی ہے حال میں مخرج۔